صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالو، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و خیار شہنشاہ ذوقار کائنات کے ولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہنا انداز میں درود شریف پڑھیں باوادنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ والسلام علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے قربانی۔ اب تمام لوگوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ قربانی کا چاند نکل بھی گیا اور قربانی کا وقت بھی آنے ہی والا ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، بات کو زیادہ طول نہ کرتے ہوئے میں اسی کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی اپنے ذمہ کرم سے منصب دیا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ دنیا میں یوں تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان جنم لیتے ہیں، بہت سے چلے جاتے ہیں، مگر یوں ہی دھرتی کا بوجھ بن کر کے زندگی گزارنا فضول ہے۔ یوں ہی دھرتی کا بوجھ بن کر کے زندگی گزارنا فضول ہے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں اور عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں سر۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے جب بھی امتحان لینا چاہتا ہے، جس گھڑی میں ہو، اگر وہ چاہے کہ یہ میرا بندہ مقبولیت والا ہے، اس کو میں قبول کروں گا، تو قبول کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کر کے دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کہاں تک اور کس حد تک چل سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور پرنور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجئے، سامنے ہے آپ پر لوگوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، کیسی مصیبتیں ڈھائی، اس کے باوجود ان لوگوں کی حق میں آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کو اہدنا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں ڈالا گیا، یہ امتحان ہی تو تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری میں مبتلا رکھا، یہ امتحان ہی تو تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی آرام راحت محسوس نہیں ہوئی، یہ امتحان ہی تو تھا اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو اگر قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے آزما کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، بات کو میں طویل نہیں کروں گا، گول گول نہیں گھماؤں گا، اس لیے کیونکہ وقت کی کمی رہتی ہے اور میرا بیان آپ کبھی سنیں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ میں، تبھی آپ کا جی بھرے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی ہوئی۔ 99 سال کی عمر میں اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔
ہم دعا کرتے کیا کرتے ہیں؟ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اسی چیز کو مانگتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ شرفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور ان سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس میں گھمانا اور تھا لیکن گھمانا نہیں، اس لیے کیونکہ وقت کی قلت ہے. ان سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یار سوچنے والی بات ہے، اولاد والے ہیں، اگر کسی کے امتحان کا کوئی بلاوا آتا ہے تو یہ امتحان اگر آپ کے سامنے آئے کہ آپ کی ایک اولاد ہے، آپ اپنی اولاد کو قربانی کریں، تیز چھری چلائیں، کلیجہ پھٹے گا آپ کا، سینہ چاک ہوگا، زمین میں زلزلہ آئے گا، رونگٹے کھڑے ہوں گے، کیا سوچیں گے آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 4 5 6 7 8 9 10 اولاد کی دعا نہیں کی تھی، صرف ایک رب حبلی من الصالحین، نیک بیٹے کی خواہش تھی. نبی اور نبی کی دعا قبول کی جا چکی. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تو آپ بے انتہا بے تحاشا محبت کرنے لگے، بے انتہا بے تحاشا محبت کرنے لگے. خواب دیکھ رہے ہیں کہ قربانی، کس کی قربانی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھے تو سوچے کہ جھوٹ ہو سکتا ہے، شیطان کا خواب ہو، لیکن شیطان کا خواب نہیں تھا. ایک دن گزر گیا، اسی طرح معمولی 3 دن گزرتا جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچے کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے کہتے ہیں، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان اس میں میری کیا رائے ہے؟ جو مرضی مولا عظما اولا ہوگا اسی کے ماتحت آپ اپنا امتحان لیجئے. مجھ سے جہاں تک دیکھیں گے آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے. اگر اللہ کا امتحان ہے تو ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل قربان کریں گے. مگر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، ہر جگہ وہ جاتا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو شیطان کی پابندی لگی ہو. مگر کہیں دورادے کا کے آتا ہے، مصیبتوں میں پھنس کے آتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو کے آتا ہے. مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساری بات بتاتے ہیں. شیطان ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے، اے اسماعیل تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر میرا باپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جائے تو پھر ممی سے کیوں بتائے کہ اس کو کسی تقریب میں لے جانا ہے، شادی میں لے جانا ہے. انہوں نے تو میری امی سے بتایا کہ انہیں نہلا دو، دھولا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، کسی تقریب میں لے جانا ہے. اور تو شیطان معلوم ہوتا ہے، بہکا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کے بیٹے، نبی ہی ہوتے ہیں، نبی کو کوئی بہکا دے اتنا آسان ہے. چلے گئے شیطان. پھر حضرت حاجرہ کے پاس، آپ کی والدہ محترمہ کے پاس، کہنے لگے تم نے جو اپنے بچے کو کپڑا پہنایا، دھولایا، نہلایا، یہ کس کی وجہ سے پتہ ہے تمہیں؟ کسی تقریب میں نہیں، اسے ذبح کرنے کے لیے. حضرت حاجرہ کہتی ہے شیطان سے، یہ بات گوارا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو کوئی ذبح کرنے کے لیے لے جائے؟ مگر یہ مرضی مولا عظما اولا تھا، حسب خداوندی تھی، قبول کی جا چکی. اسماعیل علیہ السلام آپ جاتے ہیں میدان میں، شیطان بہکاوے میں ڈالتا ہے مگر کسی کو بہکاوے نہیں پاتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں، اے ابراہیم تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہا ہے.
یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تو ہٹ جا، ایک کنکری مارے، کئی کنکری؟ ایک کنکری مارے، زمین کے نیچے دھنس گیا، پھر ابھر کے آیا، پھر مقابلہ کرنے لگا، پھر دوسری کنکری مارے، پھر ابھر کے آیا، پھر مقابلہ کرنے لگا، تیسری کنکری مارے، اسی طرح لگاتار 7 کنکری مارے، پھر شیطان جو ہے دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر کیا ہوتا ہے دوستوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان، آزمائش کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہ لیتا ہے، شجر و حجر، پدمند و درخت، ہر جگہ کامیاب نظر کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اسماعیل تو قبول کیے جا چکے نا، اسماعیل قبول کیے جا چکے، ذبح نہیں کرنا ہے اب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کرتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جتنی تیزی سے ہو سکے چلے جا۔ کہاں جانا ہے؟ مینا کے پاس، مینا کے پاس۔ کس کے پاس؟ مینا کے پاس۔ کہاں پہ؟ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ۔ کیا رکھنا ہے؟ دمبا رکھنا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے دمبا رکھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ میرے اسماعیل کی گردن اتنی نازک ہے، چھری چل نہیں رہی، کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی، شکوہ شکایت ہو گئی جس کی وجہ سے گردن نہیں کٹ رہی ہے، اتنی نازک؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی تیز دھار کے گردن ہے، گردن تو کٹنی چاہیے نا، مگر کٹ کیوں نہیں رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے سے اسی چھری کو پتھر پہ رکھتے تو پتھر چکنا چور ہو جاتا ہے، پتھر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ انہی کی جگہ پہ اللہ کا حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دمبا رکھے، دمبا کٹ گیا، آپ کا امتحان کامیاب ہو گیا، آپ کا امتحان کامیاب ہو گیا۔ باپ بیٹے گلے میں خوشیوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، دل معطر ہو گیا، جھومنے لگا۔ یہ تھا کیا؟ امتحان۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کوئی اولاد والے ہیں، سارے لوگ اولاد والے ہیں۔ ایک کسی کے پاس 2 اولاد اگر ہوتی ہے، 3 بھی ہوتی ہے، 4 بھی ہوتی ہے، 5 بھی ہوتی ہے، اگر کوئی پردیس جاتا ہے تو ماں کہتی بیٹا کتنے دن کے بعد آئے گا، کتنے مہینے کے بعد آئے گا، کتنے عرصے کے بعد آئے گا؟ بیٹا مجھے گوارا نہیں ہے، 1 مہینے میں آ جا، یا تو نہ جا، میری نظر سے اوجھل مت ہو۔ یہ ماں کی ممتا کہتی ہے، باپ کا جگر کہتا ہے۔ مگر وہ اسماعیل جان نہیں، راحت جان، جگر نہیں، لخت جگر، جان قدوس نہیں، امانت، ساز و سامان، ہیرے کی شکل سے بھی زیادہ قیمتی وہ اسماعیل، اس کی گردن پہ چھری چلنی ہے۔ ماں کو بھی کہا گیا کہ جگر کی تقریب میں لے جا رہے ہیں۔ اب سوچیے کیا خوشی ہو، کیا گزرے گا زبان حال سے، مگر لے جا رہے ہیں۔ کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ حاجرہ کہتی ہے ایک اسماعیل اگر اللہ کے حکم کے مطابق میں قربان کر دوں تو کیا فرق پڑنے والا؟ اگر اللہ کی مصلحت اسی میں ہے تو 1 نہیں 1000 اسماعیل کو اگر قربان کرنا پڑے تب بھی میری جان حاضر ہے، تبھی میری جان حاضر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مینا کی وادی پہ گئے، آپ کو لٹایا گیا، زمین کانپنے لگی، آسمان ہلنے لگا، دھرتی کا کلیجہ چاک ہو گیا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا نہیں تھا، لیکن دیکھ کر کے ملائکہ رونے لگے، فرشتوں میں ہلچل مچ گیا، دھوم کی لہریں ہیں۔ اے اللہ، امتحان ہی لینا ہے، امتحان ہی اگر لینا ہے تو یہ کیسا امتحان؟ کوئی دوسرا امتحان لے لیے ہوتے؟ ایسا امتحان جو نہ آسمان کو پسند، نہ زمین کو پسند، نہ کسی کو پسند، مگر اللہ کی حکمت اگر کسی بات میں آتی ہے، مرضی مولا زما مولا، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی چیز میں بھی وہ امتحان دے سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کسی بھی بندے کو اگر عہدہ اپنا منصب دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے آزما کر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس قابل ہے, کہاں تک چلنے والا ہے, میرا بندہ کہاں تک چلنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا, کنان کے کنویں میں, وہاں سے لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچا گیا, زندگی بھر دکھ مصیبت. اللہ کے بندے ہیں, کیا اللہ کو گوارا ہو؟ مگر مشیت الہی کیا ہے اللہ جانتا ہے. مشیت الہی کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کو اپنی طرف کیسے رجوع کرنا ہے, اس بندے کو اپنی طرف رجوع کیسے کرنا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے. اللہ چاہے تو تنکے میں بھی معاف کر سکتا ہے, اللہ چاہے تو 1000 سال کی عبادت میں بھی آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. 1000 سال کی عبادت میں بھی آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. کیا فکر. حضرت ایوب السلام آپ جب بیماری میں مبتلا ہوئے, شیطان آ کے کہنے لگا وہ تمہارا رب نہیں ہے. کیا بھلا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اپنا رب اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کرے؟ اتنی ایسی سچویشن میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ سے جس کو محبت ہوتی ہے اس کو مرنے میں, مٹنے میں, کٹنے میں, پھٹنے میں مزہ آتا ہے. ہم اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نیک, سچے, پکے, اچھے بندے ہیں, مگر اگر نبی پر جان دینے کی بات آئی تو دیں گے؟ کتنے لوگ دیں گے؟ مجھے معلوم ہے پیچھے ہٹ جائیں گے بہت سارے. کہنا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے. زمین پہ, زمین سے آسمان تک اڑان بھرنا, جانا الگ ہے, لیکن وہاں جا کے ٹھہرنا الگ ہے. اس لیے منزل اسے ہی ملتی ہے جو جنگ میں جیت کر کے نہیں, مر مٹ کر کے سر دے کے آتا ہے. جیت کر کے نہیں, مر مٹ کر کے سر دے کے آتا ہے, ہاتھ نہیں. یہی حال تو کربلا میں ہوا تھا نا. تو میرے عزیزو سوچے آپ, یہ قربانی کا رتبہ بتایا ابھی, اس کی فضیلت میں نے تو بتائی. تو اسی دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے امتحان میں کامیاب پایا. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ کیا ہو گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بن گئی. جو چاہیں قربانی اپنے نام سے, اپنے ماں باپ کے نام سے, اپنے مردوں کے نام سے ایصال ثواب کے ماتحت کر سکتا ہے. اور حج کی تربیت بھی اسی دن سے ہے, اور دنوں سے نہیں. شیطان نے 7 کنکڑی مارا تھا نا, اسی 7 کنکڑی مارنے کی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو 7 کنکڑی جو ہے کس کو مارتے ہیں؟ شیطان کو مارتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.